ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت فضالہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بغض میں آئے اور خنجر جو ہے چھپایا ہوا تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مطاف میں طواف فرما رہے تھے اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ ان کی توجہ نہ ہو اور میں کام تمام کر دوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام طواف کرتے گئے, جب قریب آئے تو پوچھا کہ فضالہ دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ آپ کے جو دل میں ہے مجھے پتہ نہیں ہے, جو میرے دل میں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن غیب دان نبی جو ہیں وہ دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں, اللہ کے رسول پہچانتے ہیں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ وہ صحابی نے نبی پاک کے سامنے جھوٹ بول دیا. حضور نے پوچھا کہ کیا دل میں سوچ رہے تھے؟ تو حضرت فضالہ نے کہا کہ میں تو استغفار کر رہا تھا. کعبے کے سامنے کھڑے تھے, مطاف تھا, کہ میں استغفار کر رہا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام تو دل کی بات جان گئے. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ صحابی نے حضور کے سامنے جھوٹ بول دیا. میں نے کہا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا جس کو نبی پاک کی صحبت میسر ہو, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت ہو اور دیدار کیا ہو. جب انہوں نے یہ جھوٹ بولا, کہا کہ میں استغفار کر رہا تھا, اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس وقت جو ہے وہ تو خنجر لے کے شہید کرنے کی نیت سے آئے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استغفار کرو, توبہ کرو. اس نے کہا میں ذکر کر رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا استغفار کرو, تمہارے دل کی بات کچھ اور ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست رحمت جو ہے اس کے سینے پہ رکھا. جو اس سینے پہ ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ کے اور وہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ حضور کی جو محبت تھی میرے دل میں رچ بس گئی, پیار ہو گیا, عشق ہو گیا. اور زمانہ جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے وہ ایک عورت سے عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. جب حضور کی محبت دل میں آ گئی, کلمہ پڑھ لیا, اسلام کو قبول کر لیا, اب گھر جانے لگے تو اسی محلے سے گزرے جس محلے میں اس کی دوستی تھی, قدیمی اور پرانی محبت تھی. تو وہ عورت جو ہے بالا خانے پہ کھڑی تھی. پہلے جو تھا عادت یہ تھی اسی محلے میں آتے تو ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے گلیوں میں اور اس عورت کو تلاش کرتے تھے. نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب باہر نکلے گی اور میں دیکھوں گا. لیکن آج منظر عجیب ہے, وہ عورت بالا خانہ پہ کھڑی ہے لیکن حضرت فضالہ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, نظریں پست ہیں. تو چپکے سے گزرنے لگے تو اس عورت نے آواز دی, فضالہ ادھر دیکھو. پہلے تو تم ترستے تھے مجھے دیکھنے کے لیے, بےتاب ہوتے تھے اور کئی کئی گھنٹے منتظر رہتے تھے, آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو حضرت فضالہ نے عربی کے اشعار پڑھے اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب جو ہے میں تو اسلام قبول کر لیا ہے میں نے, اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی جو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ دیکھ لے, واللیل کی زلفیں دیکھ لے, اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کو تکنے کی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. تو جب بندے کے دل میں ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو جاتی ہے, رچ بس جاتی ہے, پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی, پھر وہ ظاہری حسن و جمال کو نہیں تکتا, وہ حضور کے ہی گن گاتا ہے, وہ نبی کی نعتیں پڑھتا ہے, نبی کے حسن کا چرچا کرتا ہے.